خود آگاہی نے سکھلا دی ہے جس کو تن فراموشی، حرام آئی ہے اس مرد مجاہد پر ذرا پوشی۔ اس شعر میں اقبال نے شریعت اور طریقت دونوں کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مطلب بیان کرنے سے پہلے ان دونوں لفظوں کی تشریح کر دوں تاکہ ناظرین کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ واضح ہو کہ شریعت اور طریقت دو مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ دین اسلام ہی کے دو پہلو ہے، یعنی ایک ہی حقیقت کی دو تصویر ہے۔ شریعت اسلام کا ظاہری پہلو ہے اور طریقت اس کا باطنی پہلو ہے۔ اب اقبال کی زبان سے دونوں کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ شرع برخیز و جا ماک حیات روشن از نورش، تعلیم کائنات یعنی شریعت زندگی کی گہرائیوں سے پیدا ہوتی ہے، یعنی شریعت کا منبع خود انسانی زندگی ہے۔ یہ خارج سے انسان پر مسلط نہیں ہوتی اور اس کے نور سے کائنات کی سب تاریکیاں دور ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو جائز اور ناجائز یا حلال اور حرام کا علم حاصل ہو جاتا ہے، یعنی شریعت معیار خیر و شر ہے۔ پس طریقت چیشت والا صفات شرع رادیدن با ایماک حیات، یعنی طریقت یہ ہے کہ انسان مسلمان کو اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی شریعت ایماک حیات ہی سے پیدا ہوتی ہے، باہر نہیں آتی، یعنی مسلمان اس حقیقت کو آنکھوں سے دیکھ لے۔ شریعت کا منبع خود اس کا قلب ہے، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ دیکھنا ایک فن ہے جس کا حصول صحبت مرشد یا مراقبہ پر موقوف ہے۔ اب شعر کا مطلب لکھتا ہوں۔ اس شعر میں دو لفظ وجہ طلب ہے، پہلے ان کے مطابق لکھتا ہوں۔ شریعت کے زاویہ نگاہ سے خود آگاہی مراد ہے، اور لفظ خود آگاہی سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی خود کی تربیت کرتا ہے تو پہلے یہ آیت اس کے سامنے آتی ہے۔ عربی: بے شک خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ پھر وہ یہ آیت پڑھتا ہے۔ عربی: آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، رسوم دینی اور میرا جینا اور میرا مرنا، مختصر یہ کہ ساری زندگی اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ میری زندگی میری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور میں اس کا آمین ہوں، مالک نہیں ہوں۔ اس لیے وہ جس وقت حکم دیں گا اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا۔ طریقت کے تواضع نظر سے خود آگاہی کا مفہوم یہ ہے کہ جب سالک اس حقیقت پر غور کرتا ہے کہ میرا وجود کھانا ذات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذیل ہے، یعنی میں اپنے وجود کا مالک نہیں ہوں بلکہ نیا دروم از کھانا چیز نقصت، توحید ہما چیز و من چیز تست۔ تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں تن فروشی کی شان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت کا ڈر اسی کو ہوتا ہے جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا کہ میری جان میری نہیں ہے بلکہ عطیہ الہی ہے، اور مالک کو اپنے ملک میں تصریف کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، لہذا مومن ہمیشہ سر بکف رہتا ہے۔ غرض خود آگاہی سے تن فراموشی پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان موت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ دونوں صورت میں کامیابی حاصل ہو جائیں گی، اگر زندہ رہا تو غازی اور مارا گیا تو شہید۔ ذرہ پوشی سے اقبال کی مراد ہے اپنی جان بچانے کے لیے فکر کرنی، لیکن مومن جب خود آگاہ ہو جاتا ہے تو پھر جان بچانے کے بجائے
جان قربان کرنے میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ چو مرگ آیت تبسم بر لب آبست۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود آگاہی وہ صفات ہے جو مومن کو موت کے ڈر سے مخلوصی عطا کر کے مجاہد فی سبیل اللہ بنا دیتی ہے۔ نوٹ: میرا خیال ہے کہ اقبال مرحوم نے یہ شعر حضرت سمرہ بن جذب رضی اللہ عنہا کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے کے بعد موضوع کیا ہوگا، کیونکہ ان کو شہادت کا شوق اس درجہ دامنگیر تھا کہ انہوں نے ساری عمر میدان جہاد میں ذرہ درکنار قمیض بھی زیب تن نہیں کی، ہمیشہ اپنے جسم کا بالائی حصہ عریاں رکھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موصوف کا اقبال کی نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ ناظرین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ واقعی اقبال نے جو کچھ لکھا ہے صحیح ہے۔ خود آگاہی انسان کو موت کے خوف سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور یہی اس شعر کا مطلب ہے، اور اسی حقیقت کا اقبال مسلمانوں کے ذہن میں نقش کرانا چاہتے ہیں۔